آمنہ کے لال غار ہرا سے طائف کی گھاٹیوں کے اندر نہ آتے. آمنہ کے لال وہاں سے آ کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں نہ کھولتے. اللہ کہتا ہے تم جتنے اسباب اور وسائل تمہارے پاس ہیں نا، اسباب اور وسائل کیا ہوتے؟ صرف پیسے نہیں ہوتے. یہ مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی اسباب ہے. اللہ نے مجھے صحت دی ہے، یہ بھی اسباب ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، اس کو دین کے غلبے پہ لگانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور سارے جب وسائل آپ جھونک دیں گے نا، پھر اللہ کی مدد آ جائے. اور اللہ کی مدد آپ غور کریں کب آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اپنی بیوی کو بھی لے جائیں اور بہت لاڈلے بیٹے جو بڑھاپے میں آپ کو ملا ہے کہاں لے کے جائیں؟ بے آب و گیا بستی کے اندر کہ جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، انسانی آبادیوں کے نشان نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں، وہاں چھوڑ کے آ جائیں. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر جب وہاں گئے چھوڑنے کے لیے، تو ساتھ کیا تھا سامان؟ ویسے کھجوریں تھیں اور پانی تھا. سیدہ ہاجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا پلو پکڑ لیا. ابراہیم کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو سیدہ ہاجرہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا ہوتا ہے نا، یہ جو وسائل اور اسباب دنیا جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ جو کھجوریں لے کے گئے تھے، وہ جو تھوڑا سا پانی لے کے گئے تھے، اس میں کتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے. پتہ ہے کتنی برکت ہے؟ میں پچھلے عرصے میں عمرے کے لیے گیا تھا بچوں کے ساتھ، ساری فیملی، تو میں 1.5 من کھجوریں لے کے آیا. سمجھ گئے؟ 1.5 من کھجوریں. ہر حاجی اپنی استطاعت کے مطابق 5 کلو لا رہا ہے، کوئی 10 کلو لا رہا ہے، آب زمزم بھی لا رہا ہے. نہ پانی ختم ہوتا ہے نہ کھجوریں ختم ہوتی.